بہت خوبصورت بات جناب رومی رحمتہ اللہ علیہ آنے والی اس کائنات کو اپنے محبوب کے دروازے تک پہنچنے کے لیے ایک پیغام اور صادر فرماتے ہیں. 100,000 جان تلخی کش نگر ہم چو گل اللہ غنی ہم چو گل آغشت اندر گل شکر کیا خوب ارشاد فرمایا 100,000 جان تلخی کش نگر. ان روحوں کو دیکھو ان روحوں کو دیکھو جو نفس کشی ریاضت محبت اطاعت سجدوں کی لذت اور ذکر محبوب کی کیفیت میں ڈوب ڈوب کر وقت گزارتے ہیں اور ذکر کے اندر اس طرح گم ہو گئے اور ذکر کو اپنے اندر اس طرح ضم کر دیا. خود ذکر کے اندر اتنا گم ہو گئے اور ذکر کو اپنے اندر اس قدر ضم کر دیا. ہم جو گل آغشت اندر گل شکر جس طرح شکر اور پھول کی پتیاں ان دونوں کو ملا کے گل قند بناتے ہیں. شکر گلاب کے پھول کی پتیاں ان دونوں کو ملا کے ہاتھ سے ملتے ہیں. آپ نے میرا خیال ہے کہ گلقند بنتے نہیں دیکھی اور اللہ کے فضل سے کھائی بھی نہیں ہوگی. گل شکر اللہ غنی گل شکر گلقند گلاب خوبصورت گلاب صحرائی گلاب. ایک ہوتا ہے خود کاشتہ گلاب جو خود لوگ کاشت کرتے ہیں اور ایک خود رو گلاب ہوتا ہے. خود رو گلاب کی جو خوشبو ہے وہ عجیب ہوتی ہے. جو ہم گلاب اگاتے ہیں اس کی خوشبو اور ہے اور جس کو مالک الملک اٹھائے وہ اس کی خوشبو جس کو ہم صوفی سمجھیں یہ اور ہے جس کو مالک صوفی بنا کے بھیجے وہ اور ہے. اس لیے فرمایا 100,000 جان تلخی کش نگر ہم چو گل آغشت اندر گل شکر. ریاضت محبت اطاعت سجدہ ریزی اور آہ نیم شبی. آہ نیم شبی لمبے لمبے سجدے اس میں ہچکیاں لے لے کے رونا آنسو بہانا اور یاد محبوب میں گم ہو جانا یادوں میں گم ہونا اور یادوں کو اپنے اندر ضم کر لینا. ان تلخیوں سے جب گزرتے ہیں تو پھر خدا ان کو پکڑ کے جس طرح حکیم شکر اور پھول کی پتیوں کو ہاتھ سے مل کے مسل کے یک جان کر کے دونوں کا نام گم کر کے تیسرا نام آتا ہے شکر اور پھول کی پتی. یہ دو علیحدہ نام ہیں. جب وہ ملتا ہے مسلتا ہے رگڑتا ہے پکڑتا ہے ملاتا ہے اور حالت بدلتی ہے رنگ بدلتا ہے شکل بدلتی ہے دونوں ایک ہوتے ہیں نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. نام تبدیل ہوتا ہے جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا ملتا رہتا ہے. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا ملتا رہتا ہے پھر مرتبان میں ڈال کے بند کر دیتا ہے. جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو اسے کوئی دیکھے نہ وہ بند رکھتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دیکھتا جاتا ہے گل شکر گل قند مکمل ہوا کہ نہیں. تو خداوند تعالیٰ اپنے عابد بندے کو اپنے عشق کے ساتھ ملا کے ملتا جاتا ہے پھر اپنے قرب کے مرتبان میں ڈال دیتا ہے. پھر اپنے قرب کے مرتبان میں ڈال دیتا ہے. پھر کمری والے کی اداؤں کا سرپوش اس پہ ڈالتا ہے. پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ رنگ آیا کہ نہیں آیا. صبغۃ اللہ ہے وہ من احسن من اللہ ہے.
پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے رب العالمین اس اپنے اس پیارے کو دیکھتا ہے کہ اس پر رنگ آیا کہ نہیں آیا، اور جب اس پر اپنا رنگ دیکھتا ہے تو پھر پردے ہٹا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے۔ اور یاد ہے آپ کو کہ گل قند گل شکر جو کھائے یہ پرانی کوہنا قبض ختم ہو جاتی ہے، پیٹ کی بیماریاں چلی جاتی ہیں، انتڑیاں صاف ہوتی ہیں، معدہ صاف ہوتا ہے، گلا درست ہوتا ہے، معدے میں قوت پیدا ہوتی ہے، انتڑیاں صاف ہوتی ہیں، پیٹ صاف ہوتا ہے، گردے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ گلقند گل شکر یہ نظام ہضم کو درست کرتی ہے، گویا زندگی کو جوبن اور نظارہ بہار اور کیفیت کے اندر امتیاز دینے کے لیے یہ گل قند استعمال کرائی جاتی ہے۔ تو خدا اپنے بندے کو جب عشق اندر باہر باہر نبی کی ادا اندر اپنا عشق دے کر جب ملتا ہے اور اس کو جب گل شکر بنتی ہے تو اس کا نام گل شکر نہیں ہوتا، گل قند نہیں ہوتا، اس کا نام ولی اللہ ہوتا ہے، اس کا نام ولی اللہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ ولی اللہ مکمل ہو کر قرب کے مرتبہ سے جب باہر نکلتا ہے تو وہ بھی پرانی قبض توڑتا ہے، وہ بھی پرانی قبض توڑتا ہے۔ جو سجدے نہیں کرتے ان کو سجدے کرواتا ہے، جو ذکر نہیں کرتے ان کو ذکر کرواتا ہے، جن کو عشق میں آنسو بہانے کا موقع نہیں ملتا پچھلی رات ان کو سونے کی ان کو رونے کی ادائیں بتاتا ہے، وہ سجدوں کی لذت پہ لاتا ہے، وہ محبوب کے دروازے پہ کھڑے کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کا جب ترانہ جب شروع کرواتا ہے، گیت جب اسے گوایا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، تو ولی اللہ کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد اللہ آست سے پردہ ہٹانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے عمل تیرا قبول ہوا اور تم دونوں سنو لبیک 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 لبیک، حاضر ہوں میں حاضر۔ اس لیے فرمایا 100,000 جان تلخی کش نگر ہم چو گل آغشتہ اندر، خوب ملنے کو آغشتہ کہتے ہیں، ہم چو گل آغشتہ اندر گل شکر نہ ابھی آپ گلقند بنے، نہ گلقند دیکھی، نہ پتے دیکھے، نہ شکر دیکھی، صرف ترجمہ سنا تو آپ کا یہ حال ہے مستی کا۔ تو جس کو پوری رگڑ دے کے اپنے قرب کے مرتبہ میں ڈال کے اپنا رنگ چڑھا کے اٹھایا ہوگا اس کا عالم کیا ہے۔ وہی فقیر ہیں، وہی ولی اللہ ہیں، وہی فقیر ہیں، انہی کی وجہ سے رزق تقسیم ہوتا ہے، بارشیں نازل ہوتی ہیں اور اسلام کو کفر پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ غنی اللہ غنی۔